कभी गौर किया है, एक औरत अगर एक दिन खाना ना बनाए तो सबको महसूस हो जाता है। अगर घर साफ ना करे तो सबको नज़र आ जाता है। अगर बच्चों की कोई चीज़ रह जाए तो फ़ौरन पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर वो खुद अंदर से टूट रही हो, थक रही हो, खामोश हो रही हो, तो अक्सर किसी को पता ही नहीं चलता। और सबसे अजीब बात, वो खुद भी नहीं कहती कि मुझे भी थोड़ा सा संभाल लो, मैं भी थकी हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैंने बनाया चपली कबाब, उसके साथ में घर में ग्रीन चिली वाली चटनी बनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। आप भी घर में चपली कबाब ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, घरों के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक काम ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वाला डिस्पेंसर पहले ऊपर लगा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ये शेल्फ़ लगा दी है, तो इसलिए डिस्पेंसर मैंने उठा के नीचे लगा दिया। अच्छा, नीचे लगाने का मुझे सबसे जो डिसएडवांटेज हुआ है ना, तो वो ये हुआ है कि मरवा यहाँ पहुँच सकती है, तो जब देखो उसने कोई ना कोई पल्सेस इसमें से गिराई होती हैं। जितना उसको मना कर लो फिर भी छुप छुप के आके गिरा देती है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, अगर देख लो ना, ऐसे छुप के भाग जाती है कि जैसे आइंदा मैं करूँगी ही नहीं। अच्छा, कहते हैं ना कि बचपन से शायद यही सिखाया गया होता है कि औरत को सबका ख्याल रखना है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपना ख्याल कैसे रखना है। और आज की ये बात शायद किसी एक औरत की नहीं, शायद हम में से बहुत सी औरतों की कहानी है कि हम अक्सर कहते हैं कि घर में ही तो होती है, करती ही क्या है। लेकिन घर में होना, घर को संभालना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। घर संभालने वाली औरत सिर्फ बर्तन, कपड़े और खाना नहीं संभाल रही होती, वो बच्चों के मूड भी समझ रही होती है, किस बच्चे को किस वक्त क्या चाहिए ये भी सोच रही होती है, किचन में क्या ख़त्म होने वाला है ये भी याद रख रही होती है, क्या पकाना है ये भी सोच रही होती है, किसका काम रह गया है, किसको कहाँ जाना है, किसके कपड़े तैयार करने हैं। यानी इसके हाथ शायद एक वक्त में एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसका दिमाग एक वक्त में 10 कामों में लगा होता है। और वो यही थकन होती है जिसे अक्सर कोई देख नहीं पाता है। कुछ थकन ऐसी होती है जिसके लिए दुआ नहीं चाहिए होती, सिर्फ ये चाहिए होता है ताकि कोई पास बैठ के कह दे, आज तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ। कभी औरत को लंबी लंबी तकरीरें नहीं चाहिए होती, इसे सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि कोई मेरी मेहनत देख रहा है। क्योंकि इंसान सिर्फ काम से नहीं थकता, कभी कभी इस एहसास से भी थक जाता है कि मैं सबके लिए मौजूद हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये खोल रही थी, पॉट बॉक्स खोल रही थी, तो ऑयल का पूरा जग गिर गया है। तो अब वो काम छोड़ के मेरे लिए एक और ब्लेंडर खुल गया। तो किस किस के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक काम करने लगे तो दूसरा खुल जाए। तो यहाँ पे बंदा ना बाकी कामों से भी फिर बहुत स्टक हो जाता है कि पहले अब ये करूँ या वो करूँ। तो ये ऑयल जग जो है, मैं कब से सोच रही थी कि इसको चेंज करती हूँ, इसकी जगह कोई और बन वाली बोतल लेके आती हूँ कि जिससे ऑयल वगैरह गिरे ना। ऐसे कभी गिरा तो नहीं है, पर जब कुकिंग वगैरह में डालने लगती हूँ ना, तो उसको आगे से अच्छा करके साफ़ करके वापस दोबारा रखना पड़ता है, नहीं तो ये जगह ऑयली हो जाती है। अच्छा, ये जो मैंने शीट लगाई थी ना, ये बहुत अच्छी है। इस पर काफ़ी दफ़ा मुझसे ऑयल वगैरह भी गिरा है, पानी भी इस पे यूज़ होता है, पानी से इसको मैं वॉश भी करती हूँ, पर फिर भी ये शीट ख़राब नहीं हुई। ये शीट मैंने डॉलर शॉप से ली थी, आई थिंक 270 की या 290 का डॉलर था। तो इस तरह कुछ ली थी। तो ये माशाल्लाह इस साइड भी शेल्फ़ पे पूरी आई है, और उस साइड भी थोड़ी सी बच गई थी मैंने उस साइड भी यूज़ कर ली थी। अगर तकरीबन 2 शीट्स ले आएंगे ना, तो इतना अगर आपका शेल्फ़ होगा तो वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कप्स लगा रही थी, सामने वाली जगह मैंने दूसरे बर्तन रख दिए थे, तो कप्स पहले वहाँ पे लगे हुए थे। तो मेरे बच्चों को ये वाला कप बहुत पसंद है, तो इसलिए कहते हैं कि मामा ये गोल्ड का कप है, तो इसको हम यहाँ लगाते हैं। तो मैंने उनकी खुशी के लिए मैंने कहा ठीक है बेटा, नहीं यूज़ करती हूँ इसको, मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ। हालाँकि इतना महंगा ये कप नहीं है, पर फिर भी पता नहीं बच्चों को इसका कलर शायद पसंद आ गया, तो मैंने यहाँ पे उसका स्टैंड लगा दिया है। अच्छा, देखा जाए तो औरत घर में इतने काम करती है कि जो कि किसी को नज़र नहीं आते। जो हस्बैंड होते हैं ना, मोस्टली यही कहते हैं हम बाहर से थके हुए आए हैं, हमें तंग ना करो, बट
کبھی کسی عورت کو بھی تو پوچھا جائے کہ وہ کیا کرتی رہی ہے، کتنی تھکی ہے، یہ احساس ایک عورت کو بہت آگے لے کے جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں سے محبت کرنا بہت خوبصورت چیز ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنا، اپنے شوہر کے لیے کرنا، اپنے گھر کے لیے کرنا، یہ سب محبت ہے۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو ختم کر دیں، آپ کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے، آپ کو بھی کبھی کبھی خاموش بیٹھنے کا حق ہے۔ آپ بھی تھک جاتی ہیں، آج میں تھکی ہوئی ہوں، اور یاد رکھیں یہ جملہ کمزوری نہیں ہے، یہ اپنی کیفیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ والے پوٹس لے کے آئی تھی، پتہ نہیں مجھے بہت زیادہ یہ پسند آئے تھے تو میں لے آئی ہوں۔ میں نے ان کی جگہ یہاں اوپر شیلف پہ بنائی ہے کہ یہاں پہ لگاتی ہوں کہ ایزی ٹو یوز ہو جائے گا یہاں سے۔ اگر میں کسی کیبنٹ میں رکھ دوں گی تو وہاں سے پھر بار بار نکالنا رکھنا پھر وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اچھا، آپ کو ہر وقت مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی کمزور محسوس ہونا بھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جانا بھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی کسی کو کام کو اگلے دن کے لیے چھوڑ دینا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ہر دن گھر بالکل صاف نہیں ہوگا، ہر دن کھانا پرفیکٹ نہیں ہوگا، ہر دن آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوگا، اور اس سب کے باوجود آپ ایک اچھی عورت ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ صبح سے پہلے جاگتی ہے اور سب کے بعد سوتی ہے، گھر کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتی ہے، اپنی ضرورت سے پہلے سوچتی ہے، کبھی ماں بن کر بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشی سنبھالتی ہے، کبھی بیوی بن کر گھر کی خاموشی تک کو پڑھ لیتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کام بہت اور دل میں باتیں کتنی ہیں۔ وہ ہنس کر سب سے کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، مگر اندر سے جانے کتنی راتیں جاگی ہوتی ہے۔ مگر اے عورت، کبھی خود کو بھی یاد کر لیا کرو، ہر بار سب کو خوش کرنا ضروری نہیں، ہر بوجھ اکیلے اٹھانا ضروری نہیں، ہر درد کو چھپانا ضروری نہیں۔ کبھی تھک جائے تو رک جایا کرو، کبھی دل بھر آئے تو رو لیا کرو، کیونکہ جو عورت پورے گھر کو سنبھال سکتی ہے، اسے خود کو سنبھالنے کا بھی حق حاصل ہے۔ وہ دیکھیں ان کے ساتھ چیکو لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کی نظر میں عورت کی طاقت کیا ہے؟ عورت کی طاقت یہ بھی ہے کہ وہ جان سکے کہ کب رکنا ہے، کب کہنا ہے کہ مجھے مدد چاہیے، کب کہنا ہے کہ یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، کب اپنے لیے وقت نکالنا ہے، اور کب یہ سمجھنا ہے کہ میں صرف کسی کی ماں، بیوی یا بیٹی نہیں ہوں، میں اپنی ایک الگ شخصیت پہ ہوں۔ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں، خود سے محبت ہے۔ اور شاید ہمیں عورتوں کو یہ بات زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تھکی ہوئی عورت صرف خود نہیں تھکتی، اس کی تھکن پورے گھر کو بھی تھکا دیتی ہے۔ لیکن جب ایک عورت خوش ہو، مطمئن ہو، اسے عزت ملے، اسے تھوڑا سا سکون ملے، تو وہی عورت اپنے گھر میں سکون بانٹتی ہے۔ اس لیے عورت کو صرف یہ مت کہیں کہ تم تو بہت مضبوط ہو، کبھی یہ بھی کہہ دیں کہ تمہیں ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمیں کس شکل میں یاد رکھتے ہیں، صرف ایک ماں کے طور پر جو ہر وقت کام کرتی رہتی ہے، یا ایک ایسی ماں کے طور پر جو انہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی میں ذمہ داریوں کے ساتھ خوش رہنا بھی ضروری ہے۔ اگر ماں کبھی آرام کرے گی تو بچے بھی سیکھیں گے کہ آرام ضروری ہے۔ اگر ماں اپنی عزت کرے گی تو بچے بھی عزت کرنا سیکھیں گے۔ اگر ماں اپنی حدود قائم کرے گی تو بچے بھی سمجھیں گے کہ دوسروں کی حدود کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے لیے وقت نکالنا صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، اگر آپ گھر سنبھالتی ہیں، اگر آپ پورا دن سب کے بارے میں سوچتی ہیں، اگر کبھی رات کو بستر پر لیٹ کر آپ محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی پورا دن گزر گیا لیکن میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، تو خود کو الزام مت دیں۔ آپ ناکام نہیں ہیں، آپ سست نہیں ہیں، آپ بیکار نہیں ہیں، آپ صرف تھکی ہوئی ہیں۔ اور تھک جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار گئی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے ضروری کام یہی ہوتا ہے کہ انسان چند لمحوں کے لیے رک کر اپنے دل سے پوچھے کہ تم کیسی ہو، اور اگر جواب آئے میں تھکی ہوں، تو اس جواب کو دبائے نہیں، اسے سنیں، خود کو تھوڑا وقت دیں، کیونکہ آپ بھی اہم ہیں، آپ کی خوشی بھی اہم ہے، آپ کا سکون بھی اہم ہے۔ اور یاد رکھیں، گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، گھر ان لوگوں سے بنتا ہے جو اسے محبت سے سنبھالتے ہیں۔ اور جو عورت اس گھر کو سنبھال رہی ہے، اسے بھی سنبھالنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو آج اگر آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو کم از کم آج خود کو ایک بات ضرور کہیں، میں سب کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں، لیکن اب میں اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالوں گی، کیونکہ خود کو بھول کر کسی اور کی زندگی خوبصورت بنانا قربانی ہو سکتی ہے، لیکن خود کو ساتھ لے کر زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ اور شاید یہی اصلی سکون ہے۔ اگر آپ اپنا سکون کھو دیں گی، آپ اپنے دوسرے کاموں میں ہی لگی رہیں گی، تو آپ کبھی بھی ہیلدی نہیں رہیں گی۔ اور ایک گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک ہیلدی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب وہ ہیلدی ہوگی، اس کا مائنڈ فریش ہوگا،
تو وہ تبھی اپنے بچوں کو پیار محبت اور سکون دے سکے گی اور اپنے گھر کو سکون سے سنبھال سکے گی۔ آپ میں سے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں چلو تھوڑی دیر بعد آرام کر لوں گی، ابھی یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی کر لوں، وہ کام بھی کر لوں، بچوں کو بعد میں پڑھائی کرا لوں گی، بچوں کو بعد میں چینج کر لوں گی، بچوں کو بعد میں سبق پڑھا لوں گی، یا جو بھی بچوں کو بعد میں کھانا کھلا دوں گی۔ وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، پر ایک ایسا وقت آتا ہے گھر والے بھی کبھی خوش نہیں ہوتے، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ سب کچھ زیرو کر لیتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، ان کاموں کو بعد میں بھی دیکھ لیں گے ہم۔ آئی ہوپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی کچھ ویلیوز کا اندازہ ہو گیا ہو کہ آپ کتنی اہم ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کو سنبھالیں اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔